ارشاد فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کیا ان کے پاس تمہارے عزت والے بہت عطا فرمانے والے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ ان کفار کو جواب دے رہا ہے کہ جو لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر اعتراض کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم علیہ السلام میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ ان کو نبی بنایا گیا، ہمیں نبی کیوں نہیں بنایا گیا، یا ہمیں قرآن کیوں نہیں دیا گیا، ہم پر قرآن کیوں نہیں اتارا گیا، نبی کریم علیہ السلام کو کیوں عطا فرمایا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ ان سے فرمائیے کہ کیا میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ رب کی رحمت کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جسے جو چاہے عطا فرمائے۔ نبوت بھی اللہ کی رحمت کا ایک خزانہ ہے، جسے رب چاہے گا اسے عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ہر شے کے خزانے ہیں۔ فرمایا تیرے رب کی رحمت کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں؟ ان کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، یا پھر اپنی عطا سے اپنے محبوب کو عطا فرمائے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے تقسیم فرماتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ عطا فرمانے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ کا ایک شعر فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جسے جو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے یا اللہ نے اپنے پاس رکھے یا اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور یہ انسانوں کے بس میں نہیں رکھے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے اپنے یا اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اپنے پاس رکھے یا اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ انسانوں کے سپرد اپنی رحمت کے خزانے نہیں کیے۔ اگر انسانوں کو اللہ کی رحمت کے خزانے ملتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا۔ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں کہ اگر اے انسانوں، اے کافروں، اے لوگوں، اگر اللہ کی رحمت کے خزانے تمہارے پاس ہوتے نا تو تم نے خرچ ہونے کے ڈر سے ان کو روکے رکھنا تھا۔ یعنی تم نے کبھی کسی کو کوئی چیز نہیں دینی تھی، کبھی خرچ نہ ہو جائے، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کنجوس ہوتا ہے، فطری طور پر انسان کنجوس ہوتا ہے۔ اس کے پاس جب کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ خرچ نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے اگر انسان کو دے دیے جاتے تو یہ کبھی بھی تقسیم نہ کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے لے کر تقسیم فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت سے لے کر اور قیامت تک اللہ تعالیٰ تقسیم فرمائے گا، لیکن پھر بھی احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک مقام پر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجر میں، فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ فرمایا کہ ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں، ہر شے کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ فرمایا کہ ہم اس کو اتارتے ہیں ایک مقرر مقدار میں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے کہ کس آدمی کو کتنا رزق ملے گا، کس آدمی کو کتنی اولاد ملے گی، کس آدمی کو کیا نعمت ملے گی، کتنی نعمت ملے گی، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دیا ہے۔ لیکن پھر بھی اگر بندہ مانگنے والا ہو نا، اگر بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہو اور اس کو مانگنے کا ڈھنگ ہو، سلیقہ ہو، دعا مانگنے کا طریقہ ہو، تو اللہ تعالیٰ بندے کو پھر بھی بے حساب عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی ویسے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا کہ میں اس بندے کو یہ عطا فرماؤں گا، یہ عطا نہیں فرماؤں گا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر بندہ صحیح طریقے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مانگنے والا ہو، عاجزی کا اظہار کرنے والا ہو، اس کو مانگنے کا طریقہ آتا ہو، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جولی بھر دیتا ہے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ ہر سال حج کیا کرتا تھا، کعبۃ اللہ میں حاضر ہوتا، ہر سال حج کرتا۔ تو ایک مرتبہ اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ آیا ہوا تھا، اور جب حاجی یہ آواز لگاتے ہیں لبیک اللہم لبیک کہ اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو وہ آدمی بھی یہ آوازیں لگا رہا تھا۔ تو جب وہ یہ آواز لگاتا تھا نا کہ لبیک اللہم لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، تو کعبہ شریف سے آواز آتی تھی لا لبیک، تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں، تمہاری کوئی حاضری قبول نہیں۔ وہ پھر کہتا تھا لبیک اللہم لبیک اے اللہ ہم حاضر ہیں، پھر آواز آتی تھی تیری کوئی حاضری نہیں، پھر آواز لگاتا تھا، اسی طریقے سے وہ آوازیں لگاتا رہا۔
تو اس کا بیٹا ساتھ ہی تھا، اس نے کہا کہ ابا جان آپ کیسے عجیب آدمی ہیں کہ آپ کی آواز آپ کو سنائی نہیں دے رہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، تو آپ بار بار یہی آواز لگا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ میں آج سے نہیں سن رہا، 20 سال سے یہ آوازیں سن رہا ہوں، میں ہر سال آ کر حاضری دیتا ہوں اور یہی آوازیں آتی ہیں کہ تمہاری حاضری قبول نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آ جاتا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا کہ ابا جان اس میں کیا راز ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ پھر بھی ہر سال آ جاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں کہ آپ کی حاضری قبول نہیں ہے، لیکن آپ پھر بھی ہر سال آ جاتے ہیں۔ اس باپ نے جو جملہ بولا نا وہ بڑا کمال کا جملہ تھا۔ اس نے کہا کہ بیٹا کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی در ہے کہ جہاں بندہ حاضر ہو؟ کیا اس در کے علاوہ اور بھی کوئی در ہے کہ جہاں بندہ حاضر ہو؟ تو مجھے قیامت تک بھی یہ آوازیں آتی رہیں گی، میں پھر بھی حاضر ہوں گا، کیونکہ میرے رب کے علاوہ کوئی اور در ہی نہیں ہے کہ جہاں پر میں حاضر ہوں۔ اچھا، جب اس نے یہ جملہ بولا نا تو غیب سے آواز آئی کہ اے میرے بندے، ہم نے تمہاری پچھلی حاضریاں بھی قبول فرما لی۔ اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ بندہ مانگنے والا ہو، بندے کو ڈھنگ ہو، بندے کو مانگنے کا سلیقہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی بندے کی دعا قبول فرماتا ہے، آج بھی بندے کی جھولی بھر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے خزانوں میں سے حصہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا سچا منگتا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مانگنے کا طریقہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔